ایک بادشاہ تھا، اس کی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی بادشاہت کے چرچے بہت تھے اور اس کے محل کے باہر روزانہ ایک آدمی اس سے ملنے کے لیے آتا، لیکن اس کے وزراء بادشاہ سے ملاقات نہ کرنے دیتے۔ ایک روز وزیر نے اس آدمی پر ترس کھایا اور بادشاہ سے اجازت طلب کی اور اس آدمی کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیوں روز مجھ سے ملنے آتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، مجھے کام پر رکھ لیں، میں کام کے سلسلے میں ہی حاضر ہوتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا، اچھا تم میں ایسی کیا خوبی ہے جو تو میرے پاس کام کرنا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، میں کسی کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسا ہے، اس کی اصل کیسی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ فوراً اس کو میرے شاہی استبل میں لے جاؤ اور میرا جو بادشاہی یا شاہی گھوڑا ہے وہ اس کو دکھاؤ اور اس کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ وہ بادشاہ کا پسندیدہ گھوڑا تھا۔ اس آدمی کو بادشاہ کے استبل میں لے جایا گیا۔ اس آدمی نے تھوڑی دیر اس گھوڑے کو دیکھا اور آ کر بادشاہ سلامت سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، میں نے تمہیں جان کی امان دی، بتاؤ میرا گھوڑا کیسا ہے؟ اس نے کہا گھوڑا آپ کا اچھا ہے لیکن نسلی نہیں ہے، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے جس آدمی سے گھوڑا لیا تھا اپنے سپاہی اس کے پاس بھیجے، اس کو بلایا اور اس سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آدمی سچا ہے، کیونکہ جب یہ گھوڑا چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو اس کی والدہ جو تھیں مادہ، وہ فوت ہو گئی اور ہم نے اسے گائے کا دودھ پلا کر بڑا اور جوان کیا۔ بادشاہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا اصل نہیں ہے، نسلی نہیں ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، جو نسلی گھوڑا ہوتا ہے وہ منہ اوپر اٹھا کر گھاس یا چارہ کھاتا ہے اور یہ گائے کی طرح نیچے منہ کر کے چارہ کھاتا ہے، اس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو بڑے کام کا آدمی ہے۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ بادشاہ نے پھر اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ میری ملکہ کیسی ہے، میری ملکہ کے بارے میں بتا۔ اسے ملکہ کے محل میں بھیج دیا گیا۔ اس نے تھوڑی دیر ملکہ کو دیکھا، اس کا بول چال، اس کا انداز دیکھا اور بادشاہ کے پاس آ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ بادشاہ بولا جی، میں نے جان کی امان دی، بتاؤ کہ میری ملکہ کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ شہزادی اچھی ہے، آپ کی ملکہ کے روپ میں وہ بہت اچھی ہے، لیکن وہ نسلی اور اصلی شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا حیران اور ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنی ساس یعنی اس ملکہ کی والدہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتا کہ میری ملکہ جو ہے اس کی اصل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد اور آپ کے والد کے تعلقات بہت اچھے تھے، تو میری جو اپنی شہزادی تھی وہ 6 ماہ کی عمر میں وفات پا گئی اور ہم نے آپ سے یہ تعلقات اور رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے یہ جو بچی ہے یہ کسی سے گود لی تھی، تو یہ ہماری اصل بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اس نے پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ آدمی بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ جب اپنی کنیزوں کے ساتھ بولتی ہے تو یہ بہت بے ترتیب اور برے لہجے میں بات کرتی ہے اور اس کا بول چال، اس کا چال چلن شہزادیوں والا نہیں ہے۔ کوئی خاندانی اور نسلی شہزادی اس طرح برے الفاظ یا بری گفتگو نہیں کرتی۔ اس نے کہا اچھا۔ بادشاہ کو اور تجسس پیدا ہوا۔ اس نے پوچھا اچھا ایسا کرو کہ میرے بارے میں بتاؤ کہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اس نے تھوڑا عرصہ بادشاہ پر غور و فکر کیا اور پھر ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان دیں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ بولا ہاں، میں نے تمہیں جان کی امان دی، بتاؤ۔ تو اس نے بادشاہ کے کان میں آ کر عرض کی کہ بادشاہ سلامت، آپ سلطنت اور بادشاہت سنبھالے ہوئے ہیں، بہت اچھا نظام آپ نے ترتیب دیا ہے، لیکن آپ اصلی شہزادے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ نسلی نہیں ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنی والدہ کو بلایا۔ اپنی والدہ کو بلا کر اس سے پوچھا کہ والدہ، اصل بات کیا ہے؟ تو بادشاہ کی والدہ نے بتایا کہ بیٹا،
جب میری تیرے والد کے ساتھ شادی ہوئی تو ہماری کوئی اولاد نہ تھی، تو یہ جو سلطنت کا، یہ جو بادشاہت کا اتنا وسیع نظام تھا، اس کو کنٹینیو کرنا تھا، اس کو آگے چلانا تھا، اس لیے ہم نے تجھے ایک چرواہے سے گود لیا تھا، تو ہمارا اصلی بیٹا نہیں ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان اور حیران ہوا۔ اس نے اسی آدمی سے پوچھا کہ بتا تجھے کیسے پتہ چلا کہ میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں، میں جو ہے وہ نسلی شہزادہ نہیں ہوں؟ تو اس نے آدمی نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے آپ کو گھوڑے کے بارے میں اطلاع دی کہ یہ آپ کا گھوڑا نسلی نہیں ہے، تو آپ نے مجھے مرغیاں، بھیڑ، بکریاں وغیرہ تحفے میں دیں، انعام و کرام دیا، اور جب میں نے آپ کو ملکہ کے بارے میں بتایا، آپ نے خوش ہو کر مجھے پھر اونٹ، گھوڑے وغیرہ، بکریاں وغیرہ، گائے، بھینسیں یہ انعام کے طور پر دیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ آپ جو ہیں وہ اصلی اور نسلی بادشاہ یا شہزادے نہیں ہیں، کیونکہ جو اصلی شہزادے اور اصلی یا نسلی بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ ہیرے جواہرات، موتی، سونا چاندی وغیرہ انعام و کرام میں دیتے ہیں، اور آپ مجھے ہر بار مرغیاں، بھیڑیں، بکریاں وغیرہ انعام میں دیتے رہے۔ تو بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس انسان کے پاس جتنا مرضی مال و دولت ہو، اس کا رویہ، اس کا انداز گفتگو، اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔